بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جناب ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ سیکیورٹی۔ ڈیٹا مینجمنٹ refers to process of collecting, storing, organizing and maintaining data in a systematic and secure manner to ensure its accessibility, reliability and usability۔ جب ہم کمپیوٹر سسٹم کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ اپنے ڈیٹا کو کمپیوٹرائز سسٹم کے اوپر محفوظ کرنے کے لیے ڈیٹا مینجمنٹ کرتی ہے۔ ڈیٹا مینجمنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر ہم نے اپنے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو سٹور کرنا ہوتا ہے، آرگنائز کرنا ہوتا ہے اور مینوپولیٹ یعنی کہ اس سے ہم نے ڈیٹا سے رپورٹس حاصل کرنی ہوتی ہیں اور ان کے مطابق جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ کرنی ہوتی ہے۔ ڈیٹا مینجمنٹ کی سادہ سی مثال جو ہے، ایک ہماری نادرا جو ہمارے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ جو ہے ایشو کرتی ہے، دوسرا بینکنگ کا سسٹم جو ہے اس میں بھی ڈیٹا انوالو ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ڈیٹا جو ہے اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے نہ صرف کلیکٹ کیا جاتا ہے بلکہ اس کو سٹور بھی کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے اس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے کہ اس میں سے جو ہمیں ریکوائرڈ رپورٹس ہیں، جو ریکوائرڈ انفارمیشن ہے وہ ٹائملی مل سکے۔ اب اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، ایکسیسیبلٹی، ریلائبلٹی اینڈ یوزیبلٹی۔ ویسے تو جتنا مرضی ہم ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کر لیں، لیکن اگر وہ ڈیٹا ریلائبل نہ ہو یعنی قابل اعتبار نہ ہو، مطلب ایسا ڈیٹا نہ ہو کہ جس سے ہمیں پراپر ڈیسیژن میکنگ کے لیے رپورٹس ہی جنریٹ نہ ہو سکیں، تو ایسے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ڈیٹا مینجمنٹ کے اندر ہم نے تمام اسپیکٹس کو دیکھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اس میں ہے ڈیٹا کلیکشن۔ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے سب سے جو چیلنجنگ چیز ہوتی ہے وہ ہے ڈیٹا کی کلیکشن، کہ ہمیں ہماری آرگنائزیشن کی نیچر کیا ہے، ہمیں آرگنائزیشن کے اندر کس قسم کا ڈیٹا ریکوائرڈ ہے، وہ ڈیٹا ہمیں کہاں سے ملے گا، وہ کون سی انفارمیشن ہوگی جو ہماری ڈیٹا کی ریکوائرمنٹس کو پورا کر دے گی۔ تو ڈیٹا مینجمنٹ میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن۔ ڈیٹا مینجمنٹ starts with the collection of data from various sources۔ اس تمام ڈیٹا کو ہم ڈفرینٹ سورسز سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا آڈیو ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، ویڈیو ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، ٹیکسچوئل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جب ہم نادرا میں اپنا نیا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے لے کے جاتے ہیں تو وہ ہم سے کچھ فارمز جو ہیں وہ فل کرواتے ہیں۔ بیسیکلی وہ فارم جو ہم فل کرتے ہیں وہ ہم اپنا ڈیٹا ان کو دے رہے ہوتے ہیں، اور نادرا کی ڈیٹا بیس کے اندر نادرا کو بطور آرگنائزیشن جس طرح کا ڈیٹا ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ ہم سے اسی قسم کا ڈیٹا لے رہے ہوتے ہیں۔ تو سب سے چیلنجنگ جو کام ہوتا ہے وہ ہے ڈیٹا کلیکشن۔ اس کے بعد ہے جی ڈیٹا سٹوریج۔ ڈیٹا سٹوریج، ہم نے ڈیٹا تو کلیکٹ کر لیا، ڈیٹا کو ہم نے آن لائن اپنے سسٹم کے اندر محفوظ بھی کر لیا، اس کی انپٹس بھی ساری لے لیں۔ اب سب دوسرا چیلنج ہے ہمارے سامنے ڈیٹا کو سٹور کرنے کا۔ ڈیٹا کی سٹوریج ایسی ہو کہ ڈیٹا ہمارا محفوظ ہو۔ اس کو آرگنائزیشن لیول کے اوپر جب ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو ایک سینٹرلائز سسٹم کے تحت محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کو ایک ایسی جگہ پہ سٹور کیا جاتا ہے جہاں سے اس ڈیٹا کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں ڈیٹا سرورز کی ضرورت پڑتی ہے اور ڈیٹا کو ڈفرینٹ طریقوں سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے نادرا کی ڈیٹا بیس ہے یا کسی بینک کی ڈیٹا بیس ہے تو یہاں پر ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ کسی ایک سسٹم کے اوپر نہیں ہے بلکہ اس ڈیٹا بیس کی کئی کاپیز ہیں، پھر ڈیٹا کو انکرپٹ کیا ہوا ہے۔
मतलब डाटा को किसी और लैंग्वेज में चेंज कर दिया गया है कि कोई अगर उस तक एक्सेस ले भी ले तो वो उस डाटा को जो है वो डिक्रिप्ट ना कर सके, उसको रीड ना कर सके। तो डाटा स्टोरेज जो है वो उसको इस तरह से हम मैनेज करते हैं कि हमारा डाटा जो है जितना मर्जी उसका स्केल बड़ा हो, डाटे का वॉल्यूम जितना मर्जी बड़ा हो, वो प्रॉपर एक जगह के ऊपर स्टोर हो जाए। तीसरी है जी डाटा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन्वॉल्व स्ट्रक्चर इन अ वे दैट मेक्स इट इजी टू सर्च, रिट्रीव एंड एनालाइज। डाटा को हम फॉर्म की शक्ल में अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से ले तो लेते हैं, उसको हमने एक बड़ी सिक्योर जगह के ऊपर, हमने सिक्योर सर्वर के अंदर, अपने क्लाउड सिस्टम के अंदर हमने डाटा को स्टोर भी कर लिया, लेकिन जो डाटा का स्ट्रक्चर होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डाटा का स्ट्रक्चर बेसिकली हमने जब डाटा को बतौर इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना है तो वो हमें किस तरह से वहाँ से रिट्रीवल होगी, उसकी डाटा को स्टोर करना और फिर डाटा को एक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर करना, ये भी डाटा मैनेजमेंट के अंदर एक उसका की एस्पेक्ट है। उसके बाद डाटा क्लीनिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस। जब स्टार्ट के अंदर हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो उसके अंदर हम मैक्सिमम और पॉसिबल डाटा जो है वो कलेक्ट करते हैं। उसमें रेलिवेंट डाटा भी होता है और इररेलिवेंट डाटा भी होता है। जब डाटा को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर डाटा एनालिसिस जो है वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम डाटा को एनालाइज करते हैं कि जिस डाटा स्ट्रक्चर का हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर हमारी डाटाबेस का बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन सा डाटा जो है वो किस किस तरह से रिक्वायर्ड है, वो डाटा हम अपना उसको फाइनलाइज कर लेते हैं और जो इररेलेवेंट डाटा होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। ये है डाटा की क्लीनिंग और डाटा की वैलिडेशन कह लें आप उसको, या उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कह लें। उसमें हम ये भी चेक करते हैं कहीं कोई ऐसा डाटा जहाँ पे कोई डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि 1 लाख रिकॉर्ड हो उसमें 2 चीज़ें, लेट्स सपोज उसमें एक NIC नंबर है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो उस डुप्लीकेट डाटा का हमें क्या फ़ायदा, वो तो हमारे डाटाबेस में जगह ही घेर रहा है, मतलब वो हमारी स्टोरेज है उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो हमने डुप्लीकेशन जो है इसको भी रिमूव करना होता है। इसके बाद है जी डाटा सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी प्रोटेक्टिंग डाटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि हर किसी को तमाम डाटा उस तक एक्सेस नहीं होती। हर बंदे को उसकी जॉब के मुताबिक, उसके काम के मुताबिक, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डाटा की एक्सेस दी जाती है। तमाम डाटे की एक्सेस हर किसी के पास नहीं होती और ये जो है वो डाटा की सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ख़ास कर डाटा सिक्योरिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है जहाँ पर किसी को एडिट करने की सहूलत दे रखी हो। मसलन कोई भी ऐसा एम्प्लॉई है जो डाटाबेस को यूज़ कर रहा है और वो रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता है, रिकॉर्ड के अंदर एडिटिंग कर सकता है, तो वहाँ पर हमारी डाटा सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। और जब एडिटिंग की जाती है सेंसिटिव डाटा की तो उसके लिए सिक्योरिटी चेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बज़ाहिर तो हमें ऐसे लगता है जैसे लेट्स सपोज हम नादरा में जाते हैं तो एक ही बंदा वो बैठा हमारा जो है डाटा अपडेट कर देता है, ऐसा नहीं होता। उसको डाटा अपडेट करने से पहले उसे अपने जो इमीडिएट बॉस होता है उसकी क्या कहते हैं उसे परमिशन की जो है वो ज़रूरत होती है। वो वहाँ से परमिशन उसको मिलती है तब जाके वो डाटा उसके अंदर एडिट होता है। और फिर इस डाटा की एडिशन जो होती है इसका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। जो इंतहाई सेंसिटिव डाटाबेसेस होती हैं या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका डाटा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है जैसे बैंक का निज़ाम है या नादरा है, तो वहाँ पर वो टाइम भी साथ दे रहा होता है कि किस वक्त में किसने इस डाटा को देखा है और उसके अंदर एडिटिंग की है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास
Data integration. Data integration, organization often have data scattered across multiple systems and sources. ایک مکمل ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا، اس ڈیٹا کو پھر جب ہم نے اپنے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ڈالا تو وہ مختلف ٹیبولر فارمز کے اندر جا کے سٹور ہو گیا. اس کے بعد ہم نے ایک رپورٹ جنریٹ کرنی ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ ڈیٹا ٹیبل سے اس کا ڈیٹا ریٹریو ہو کے رپورٹ بننی ہے. تو ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے اندر یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا درست طریقے سے آپس میں انٹیگریٹ ہو رہا ہے، مطلب جب ضرورت پڑے تو وہ 2 یا 2 سے زیادہ لوکیشن سے وہ ڈیٹا مل کے ایک ہی جگہ کے اوپر وہ شو ہو جائے. اس کے بعد ڈیٹا گورننس. Establishing policies, standard and procedure for data usage, access and maintenance is essential part of data management. یہ ہم بات پہلے بھی کر چکی ہیں، دوبارہ پھر ہے کہ ڈیٹا گورننس، اس کے لیے آرگنائزیشن کی پالیسیز ہوتی ہیں. کون ڈیٹا کو ایڈٹ کرے گا، کون ڈیٹا کو انٹر کرے گا، کون ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر سکے گا، کون ڈیٹا کو اوور رائٹ کر سکے گا. یہ تمام چیزیں کے ایک پالیسی اسٹینڈرڈ بنتے ہیں. ان اسٹینڈرڈس کے تحت، ان پالیسیز کے تحت ہی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس ایڈٹ ہو سکتی ہیں. تو بھائی ڈیٹا لائف سائیکل مینجمنٹ. ڈیٹا ہیز اے لائف سائیکل فرام کریشن ٹو ڈیلیشن. ڈیٹا مینجمنٹ انوالوڈ defining when and how data is archived or purged, considering legal and regulatory requirements. بعض اوقات ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جس میں بینک کا اگر ہم دیکھیں تو ایک جو ہے انٹرنیشنل لا بھی ہے اور فائنانس پالیسی میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک کسٹمر کا جو ڈیٹا ہے اگر وہ اکاؤنٹ اس کا کلوز ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کتنے سال تک ہولڈ کر سکتے ہیں، یا آپ کتنے سال تک ایک کسٹمر کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پاس ہولڈ رکھ سکتے ہیں. نارملی انٹرنیشنل لیول پر آئی تھنک 7 ایئر کا ڈیٹا ہے کہ 7 ایئر کی اس کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ آپ نے اپنے پاس محفوظ رکھنی ہے. جو انفارمیشن 7 سال سے اوپر ہوگی اس کو جو ہے وہ ڈسکارڈ کرتے جائیں گے اور باقی کی انفارمیشن جو ہے وہ اپنے پاس ہولڈ کرتے جائیں گے. تو یہ ہے ڈیٹا کا لائف سائیکل. ڈیٹا انالیٹکس اینڈ رپورٹنگ. ڈیٹا مینجمنٹ سپورٹس ڈیٹا انالیسز اینڈ رپورٹنگ بائی پرووائڈنگ کلین ویل آرگنائزڈ ڈیٹا فار ڈیسیژن میکنگ اینڈ بزنس انٹیلیجنس پرپزز. بیسیکلی ڈیٹا مینجمنٹ یا ڈیٹا بیسز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن یا اگر وہ کسی بزنس کی ہے تو وہ وہاں سے رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں. ان رپورٹس کی بیسز کے اوپر وہ اپنی جو اینول پالیسیز ہیں ان کو جو ہے وہ بناتے ہیں اور ان پالیسیز کا ریویو بھی لیتے ہیں اور اپنے بزنس کے اندر نئی نئی جو ہے وہ اصطلاحات لے کر آتے ہیں اور ان تمام کے لیے وہ اسی ڈیٹا کو انالائز کر کے اپنے ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں. کمپلائنس اینڈ ریگولیشن. ڈیٹا مینجمنٹ مسٹ اڈیئر ٹو ریلیونٹ لاز اینڈ ریگولیشن. اب یہ جو کمپلائنس اینڈ ریگولیشنز ہیں نا، اس کے اندر یہ تو گورنمنٹ کی پالیسیز یا آرگنائزیشن کی اپنی جو پالیسیز ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیشنل، نیشنل اور لوکل پالیسیز کے ساتھ مکمل طور کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی الائن ہو. اچھا جی، ڈیٹا مینجمنٹ کے بعد ہے ہمارے پاس ڈیٹا سیکیورٹی. ڈیٹا سیکیورٹی میں وہی ہے کہ جہاں پر آپ نے اپنا ڈیٹا سٹور کر دیا ہے اب اس جگہ کی، اس لوکیشن کی حفاظت بھی کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو سائبر سیکیورٹی جو ہے اس کی اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ کوئی ہیکر اس کو ہیک نہ کر سکے اور کوئی انلیگل بندہ اس ڈیٹا تک رسائی نہ حاصل کر سکے. اب انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے اس کی ڈیٹا بریچ نہ ہو سکے. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز اشور کی جاتی ہے ڈیٹا سیکیورٹی میں وہ ہے کانفیڈینشیلٹی. کہ کانفیڈینشیل ڈیٹا، کہ ڈیٹا کو آپ نے کانفیڈینشیل رکھنا ہے. جیسے آپ بینک میں چلے جائیں، آپ جا کر ان کو کہیں جی یہ CNIC نمبر ہے یار، اس کی ذرا ڈیٹیل تو دو، کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو. اگر وہ دیتے ہیں تو وہ انلیگل ہے.
جس بندے کی آپ انفارمیشن ایلیگلی لے رہے ہیں اور اگر آپ کو وہ انفارمیشن مل رہی ہے اور اس بندے کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈیٹا میرا لیک آؤٹ کیا گیا ہے، وہ ان کے اوپر کیس کر سکتا ہے۔ یہ ڈیٹا کی کانفیڈینشیلٹی جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آرگنائزیشن جو ہیں ان کے اوپر خاص چیکس لگاتے ہیں کہ ڈیٹا جو ہے وہ ویلڈ پرسن اس کو دیکھ رہا ہے اور ویلڈ پرسن ہی اس ڈیٹا کو ایکسیس کر رہا ہے۔ انٹیگریٹی، اس کی سالمیت۔ ڈیٹا انٹیگریٹی assures that data remain accurate, unaltered and trustworthy، کہ ڈیٹا کی جو انٹیگریٹی ہے، جو اس کی سالمیت ہے، ڈیٹا کا جو اس کی ویلیڈیٹ ہونے کی جو کوالٹی ہے وہ ہائی ہے، مطلب کہ ڈیٹا جو ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا گیا ہے اور وہ قابل اعتبار ڈیٹا ہے۔ اویلیبلٹی، تیسری چیز ہے جی اویلیبلٹی۔ اویلیبلٹی میں یہ ہے کہ ڈیٹا مسٹ بی اویلیبل وین نیڈڈ بائی آتھورائزڈ یوزرز۔ یہ نہیں ہے کہ جب ضرورت پڑی تو پتہ چلا جی ڈیٹا بیس آف لنک ہو گئی ہے یا انٹرنیٹ بند ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اویلیبلٹی جو ہے یہ بھی ڈیٹا سیکیورٹی کے اندر شامل ہوتی ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے ڈیٹا اویلیبل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو ڈیٹا بیسز زیادہ تر آرگنائزیشن وہی یوز کرتی ہیں جن کا انحصار ہوتا ہے کہ اس ڈیٹا کے اوپر، اور وہ اسی ڈیٹا کے ساتھ اپنے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیلنگ کر رہے ہیں، ان کا بزنس ہی سارا اس ڈیٹا کے اوپر ہے، اور اگر ان ٹائم وہ ہمیں نہ ایکسیسیبل ہو تو پھر اس کا فائدہ کیا۔ ڈیٹا سیکورٹی از اے ملٹی فیکٹڈ ڈسپلن that involves various strategies, technologies and best practicing including، اس میں جی ایکسیس کنٹرول، کون آتھورائز ہے اور کون نہیں۔ دوسری سیکیورٹی ٹائپ کے اندر ایک اور ہے انکرپشن، کہ ڈیٹا کو آپ نے انکرپٹ کر کے اپنی مین ڈیٹا بیس پہ سٹور کرنا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ہیکر ڈیٹا ہیک کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کے کسی کام کا نہیں، کیونکہ وہ ڈیٹا انکرپٹ حالت میں ہوگا۔ فائر والز جو ہیں یہ بھی ایک اینٹی وائرس ٹائپ سافٹ ویئر پروگرامز ہوتے ہیں جنہوں نے سیکیورٹی ڈیٹا تک رسائی کے دوران تمام آتھورائزیشن چیکس جو ہیں ان کو چیک کرنا ہوتا ہے اور ان آتھورائزڈ ایکسیس کو روکنا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی پالیسیز اینڈ ٹریننگ، ریگولر اپڈیٹس اینڈ پیچ مینجمنٹ، ڈیٹا بیک اپ اینڈ ڈیزاسٹر ریکوری، کہ ڈیٹا کا جو ہے وہ کنٹینیوسلی بیک اپ لیا جاتا ہے، کہ ڈیٹا جو ہے وہ اگر آج اپڈیٹ ہوا ہے تو اس کی فوری طور پہ ایک بیک اپ لے لیا جائے۔ سیکیورٹی آڈٹ اینڈ مانیٹرنگ، بار بار سیکیورٹی کا آڈٹ ہوتا رہتا ہے، کہیں پہ کوئی کسی قسم کا لیب اگر نظر آئے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے اپنی ہی سیکیورٹی کو آتھورائزڈ لوگ بیٹھ کے ہیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کے اندر ان آتھورائزڈ جو ہے وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کسی قسم کی بریچ ہو تو اس کو وہ روکتے ہیں۔ اسی طرح جی ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن ہوتی ہے، انسیڈنٹ رسپانس اور کمپلائنس وتھ ریگولیشنز۔ تو یہ تھا جی ہمارا ٹاپک ڈیٹا مینجمنٹ اینڈ سیکیورٹی کا۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔